محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اتنا دعا میں ہو اثر کاش مدینہ ہو سفر اتنا دعا میں ہو اثر کاش مدینہ ہو سفر روضے پہ جا پڑھوں سلام تم ہو نبیوں کے امام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ٹرانسمیشن، ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسافر کے حوالے سے، رمضان اور مسافر۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جو ایلڈرلیز ہیں ہماری فیملیز میں، وہ بہت ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں روزہ ضرور رکھنا ہے، حالانکہ ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہریار صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مسافروں کے حوالے سے کہ ان کو کتنی اللہ میاں نے لبرٹی دی ہوئی ہے رمضان کے روزوں کے حوالے سے، اور دوسرے یہ کہ جو ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے ہیں جو بہت ضد پر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے خوبصورت رمضان دیکھے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اس کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتے اپنی زندگی میں، تو وہ بڑی ضد پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے، حالانکہ ان کی صحت ان کو اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی معرفت اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی چونکہ بہت بے تحاشا روزے رکھے، رجب میں، شعبان میں، اور پھر ماہ رمضان میں۔ شعبان میں روزے رکھتے رکھتے آپ رمضان میں داخل ہو جاتے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ بھی بہت روزوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ یار میں بڑھاپا پاؤں، میری دل کیفیت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دم بوڑھا ہو جاؤں اور مجھے سخت گرمی کے دنوں میں ماہ رمضان ملے اور میں رمضان کے روزے رکھ کے اس کا لطف اٹھاؤں۔ تو یہ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ اب رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ علیہ السلام پر جو اسلام کی جو تعلیمات آپ علیہ السلام نے دی ہیں وہ بڑی آفاقی اور اجتماعی ہیں۔ چونکہ بزرگی یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا، یہ اس میں ظاہر بات ہے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، اور جب جسم میں کمزوری آ جاتی ہے تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری نہ لاحق ہو جائے کہ جس سے جان کو خطرہ ہو۔ اگر کوئی ایلڈرلی بزرگ ہمارا ایسا ہے کہ اس کی عمر بے شک 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے، بٹ وہ اسٹل سروائیو کر رہا ہے اور اس کی اسٹرینگتھ، اس کی طاقت اتنی ہے
کہ وہ آسانی سے رکھ سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں رکھ سکتا ہوں، تو پھر اس کو روزہ رکھنے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حاذق طبیب یعنی کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کہے کہ جی میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جی اس بزرگ کو اب روزے نہ رکھوائیں، کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، ان کے اندر کوئی بہت سارے گلینڈز خراب ہو سکتے ہیں، ان کو بیماری ایسی لگ سکتی ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر یا طبیب جس کو کہ لوگ جانتے ہوں کہ ہاں یار یہ بات صحیح کرے گا، ایماندار آدمی ہے، غلط بات نہیں کرے گا، اگر وہ لکھ کے دے دے کہ جس کو نہیں رکھنا چاہیے، تو پھر اس بزرگ پر سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے ایماندار ڈاکٹر لائیں کہاں سے جو خود چند روپوں کے کمیشن کے عوض میں ایسی ایسی دوائیاں لوگوں کو لکھ کر کے دے دیتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے لالچ میں آ کر کے، جو کہ وہ بیمار نہیں ہوتا، اس بیمار کو اس بیماری کا یعنی کسی اور بیماری کا دوا شربت گولیاں لکھ کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک ہمارا المیہ ہے، بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام آپ کے لیے آسانی بھی پیدا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے اتنی طاقت، آپ روزہ نہ رکھو، جب آپ کے پاس دوبارہ طاقت آ جائے، جب آپ صحت مند ہو جاؤ، کیونکہ یہی فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ جب تم مسافر ہو یا جب تم بیمار ہو جاؤ تو تم پھر وہ اس وقت کا روزہ نہ رکھو۔ اب ایک مسافر ہے، وہ سفر کر رہا ہے، اب اس وقت سفر کیسے ہوتے تھے؟ اونٹوں پر، پیدل، خچروں پر، گدھوں پر، جانوروں پر، وہ بڑے سخت سفر ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے جو سفر ہیں وہ سخت نہیں ہیں، گاڑیوں میں گھر سے نکلتے ہیں، اے سی سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی اے سی ہے، وہاں سے جا کے ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، ہوائی جہاز نہیں تو ایئر کنڈیشنر ٹرین میں بیٹھ گئے، یا ایئر کنڈیشن بس کوچز میں جا کر کے ہم نے سفر کیا۔ اب اس قسم کی اگر سہولتیں میسر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی میں سروائیو کر سکتا ہوں، تو وہ روزہ رکھ لے، نہیں تو اس کو اجازت ہے کہ اس دوران سفر روزہ نہ رکھے۔ یار ہو سکتا ہے مجھے وامٹنگ ہو جائے، مجھے کوئی ایسا پرابلم ہو جائے کہ جو میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، تو بھائی پھر وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کو اجازت ہے کہ چونکہ یہ سفر ہے، اس کو اجازت ہے ہاں جی میں سفر میں مجھے روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ میں چھوڑ دوں، تو پھر وہ بعد میں مقیمی کسی وقت اس روزے کا کفارہ ادا کر لے روزہ رکھ کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح مسافرت کے اندر نمازوں کی قصر ہے، جیسے اگر آپ تقریباً 100 کلومیٹرز کے اندر تقریباً 116 کلومیٹر یا 126 کلومیٹر ایسا کچھ ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، تقریباً 125 کلومیٹر یعنی 90 میل یا 92 میل کا سفر آپ کریں، آپ نے اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے 90 یا 92 میل دور جانا ہو اور آپ کا وہاں 14 دن سے کم رہائش کرنا مقصد ہو کہ آپ 14 دن سے کم رہیں گے، تو بس آپ مسافر ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ظہر کے 4 فرض ہیں وہ 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض ہیں وہ 2 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض ہیں وہ 2 فرض پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے۔ اس میں آپ کو علماء اختیار دیتے ہیں کہ آپ سنتیں چاہیں پڑھیں، اگر وقت ہے پڑھ لیں، وقت نہیں ہے تو نہ پڑھیں، لیکن کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرائض کے اندر تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے، تو پھر آپ کو سنت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو حالت مسافرت کے اندر جو بندے کو بہت سارے ایڈوانٹیجز اور ریلیکسیشنز ملے ہیں، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اور انسانوں ہی کے ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایڈوانٹیجز کا بینیفٹ اٹھائیں اور اس کا فائدہ حاصل کریں، لیکن بعد میں پھر اس روزوں کی قضا ضرور کریں۔ ایسا نہیں ہوگا جی ہم نے ابھی رکھ لیا، نہیں رکھا روزہ، چلو جی بعد میں رکھیں گے، اور پتہ چلا وہ بات آئی ہی نہیں۔ تو اسی لیے احتیاط کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے جو یہ فرض ہے، چونکہ روزہ عاقل بالغ مسلمان مقیم پر فرض ہے، مسافر پر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ مسافرت میں ہو۔ جیسے اس نے کہیں سکوت اختیار کیا، رک گیا 2-4 ایک دن کے لیے، پھر وہ وہاں پر جتنے دن کے لیے بھی رکے گا تو وہ اتنے دن کے روزے رکھے گا۔ صرف دوران سفر اگر اس کو لگتا ہے کہ یار میں روزہ رکھوں گا تو میرے لیے دشواری کریٹ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور وہ جو ہے نا روزہ نہ رکھے، تاکہ اس کے روزہ رکھنے سے اگر وہ بیمار ہو گیا تو دوسرے لوگوں کو مشکل پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔
اس لیے اپنی اس ایڈوانٹیج کا فائدہ حاصل کر لینا چاہیے. جی بہت خوب. اور ناظرین یقیناً آپ کو اپنے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ مہمان رمضان کی طرف. تو جی ناظرین ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے مہمان رمضان کا. آج ہمارے ساتھ ہیں سمیہ عاصم جو شیف ہیں. تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج سمیہ ہم بات کرتے ہیں کہ چلے آپ ماشاءاللہ شیف ہیں، اپنے فیلڈ میں آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ویسے بھی ریسٹورینٹ سے کلچر میں، تو میل شیف بہت ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کس طرح سے آپ اپنی جگہ وہاں پہ بنا پاتی ہیں پھر؟ اور ٹیسٹ کا کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ٹیسٹ کا بھی فرق آتا ہے؟ ڈپینڈس. ایک تو پہلے یہ کہ آپ کے پیشن کے اوپر ہوتا ہے. اف یو لائک وٹ یو ڈو تو پھر آپ اس کام کے اندر ایکسل کرتے ہیں. اگر آپ کے اوپر وہ کام فورس کیا جائے یا پھر اٹس اے برڈن ٹو یو تو آپ اس کام پہ جتنی بھی محنت لگا لیں، جتنا بھی ٹائم لگا لیں، اٹس ناٹ سم تھنگ یو ار گڈ ایٹ. تو اب بات میں آپ کو ایسے یہ کہوں گی کہ اگر ریسٹورینٹس میں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں تو اس پہ میں ہلکا سا ذرا کنفیوژن آتی ہے مجھے تھوڑی بہت. کز لوگ مرد یہی بھی کہتے ہیں کہ بھائی کچن جو ہے وہ عورتوں کی جگہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریل کچنس میں وہی بھرے ہوئے ہیں. تو آئی گیس جہاں پہ چیز کو مانیٹائز کرنے آتی ہے نا بات، وہاں پہ مرد آ جاتا ہے. بٹ اس کے علاوہ ٹیسٹ کے حوالے سے اٹ ڈپینڈس. ہر بندے کے پاس اپنے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس بہت ہی مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. دے آر ویری ویل ورسڈ اینڈ کھلا ہاتھ رکھتے ہیں ذرا اسپائسیز کے معاملے میں. کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا سوبر اینڈ مائلڈر ٹیسٹ رکھتے ہیں. بیسکلی ٹیسٹ برڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل بالکل. آپ کے بچپن میں آپ لوگ کیا کھاتے ہوئے آئے ہیں، what has your family been making and consuming all these years, that also develops into your taste. تو جیسے آپ نے بات کری کہ گھر کے جو ہیں کچن وہ زیادہ تر خواتین سنبھالتی ہیں، تو بالکل یقیناً آپ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہوگا. that's true. اور کس طرح سے اس کو بیلنس کرتی ہیں؟ کیونکہ ہر بندے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے فیملی کا، ان کی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اور کچھ بچے ہیں، کچھ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں گھر میں ہمارے، اور آپ کے جیسے ہیں تو ہسبینڈ ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی اور فیملی ممبرز ہوتے ہیں. آپ افطار پارٹیز پہ آپ جب انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو، سب کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. that's true. تو ان کو آپ کس طرح سے کیٹر کرتی ہیں؟ ون، اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کے گیسٹ یا پھر آپ کے گھر والوں کو کیا ٹیسٹ پسند ہے، اگر آپ کی شادی فار ایگزامپل کافی عرصے تک ہوئی بھی ہے اینڈ یو ہیو انڈرسٹوڈ ان کے ٹیسٹ کیا ہیں، تو آپ آبویسلی اس کے حساب سے چیزیں کیٹر کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ان کی پسند کی بنا دی، کچھ چیزیں ان کی پسند کی بنا دی. دیٹ از ویری مچ پریکٹیکل ایوری ناؤ اینڈ دین. مطلب کبھی دعوتوں میں یا کبھی کوئی گھر کی پارٹیز میں آپ نے کر دیا آن اے ریگولر بیسس. تو پھر آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ ٹو میک اٹ مور ایزیئر ان فیکٹ کہ اچھا آج جو ہے وہ ان کی پسند کی کوئی چیز بن جائے گی، یا پھر آپ نے کسی اور دن کوئی ایسی چیز بنا دی جو سب کے سب شوق سے کھا لیں. یا پھر کبھی کبھار یو نو یو چینجنگ لٹل ٹیسٹ ٹو کیٹر ٹو ایوری باڈی. اینڈ آئی تھنک کہ گھر والوں کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں اور بہت زیادہ نٹ پکنگ نہ کریں. اینڈ بات جو رہی کہ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آڈینس کی یا پھر آپ کے جو گیسٹس ہیں ان کی کیا پریفرنسز ہیں، تو آئی تھنک دا بیسٹ اینڈ دا سیفسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ از کہ آپ یو میک اے لٹل بٹ آف ایوری تھنگ. کچھ اسپائسی بنا دیا آپ نے، کچھ کمپلیٹلی ویجیٹیرین بنا دیا آپ نے، کبھی کچھ مائلڈر ٹیسٹ رکھ دیا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ طرح طرح کے لوگوں کو کیٹر کر سکیں. ہاں چلیے، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کری کہ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپنے حساب سے. اور ایک بڑا اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سب کے دن سیٹ کر دیں، بالکل ان دنوں میں ان کی پسند کا بن جائے، تاکہ باقی لوگ بھی ان کی پسند کو بھی، کسی ایک بندے کی پسند کو بھی ٹرائی کریں. نیکسٹ ڈے آپ کی پسند کا بن جائے، باقی لوگ آپ کی یہ بھی ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے آپ کا کہ آپ اپنے بھی پریفرنس سے ہٹ کے دوسروں کو بھی اڈاپٹ کر لیں. وی ہیومنس آر ویری اڈیپٹیبل، تو ہم لوگ یہی چیزیں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اڈیپٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو پھر تو ہم تھوڑا سا کلچرل ویری بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کس طرح سے اپنے کچن کو دیکھتی ہیں کہ آپ بناتی ہیں؟ ٹریڈیشنل تو سبھی ہمارے یہاں بنتا ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کبھی آپ کو کسی اور کیوزین کو ٹرائی کرنا ہو، یا آپ کسی اور کلچر کے کسی اور ٹریڈیشن کو آپ نے ٹرائی کرنا ہو، تو اس طرح سے بھی آپ کرتی ہیں اپنے کچن میں؟ موسٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ آئی کم فرام اے فوڈی فیملی. وی لو فوڈ اینڈ وی لو ایکسپیریمنٹنگ وتھ فوڈ ایز ویل. تو وہاں پہ ہم لوگ صرف دیسی نہیں بلکہ اور بھی کیوزینس ٹرائی کرتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ ہم لوگ کبھی کبھار فیوژنس پہ بھی آ جاتے ہیں. تو وی میک دیسی کے ساتھ کوئی اور کیوزین کو
mix करके incorporate करके we make a completely new dish जो उनकी dish भी हो सकती है with our set of taste buds, our set of flavors. तो we're experimenting और खाने के अंदर कोई there are no set rules, वहाँ पे आप कोई भी ingredients ऊपर नीचे change कर दें and it's a completely new dish. تو پھر تو آپ ناظرین کو ہمارے ضرور بتائیے، کوئی ایک ڈش ایسی ضرور بتائیے جس کو آپ نے فیوژن کیا ہو اور بڑی سکسیزفل رہی ہو. مختلف قسم کی ہیں. ون آف دم آج کل ان فیکٹ کافی ٹرینڈی بھی جا رہا ہے، اٹس ڈیزرٹ ہے بیسکلی. تو وی آل لو ٹیرامیسو، وہ بھی ایک ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے. اینڈ اف یو انکورپوریٹڈ ود گلاب جامن جو ہمارا پاکستانی ڈش ہے اینڈ اٹس لوڈ امنگ دا پیپل، آپ گلاب جامن ٹیرامیسو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ دیسی اسٹائل کے ڈفرینٹ پاسٹاز بنا سکتے ہیں. وی کین ایون گو فار دیسی کیوزین کے اندر اسپائسیز پریفر کری جاتی ہیں، تو عربک کیوزین کے ساتھ اگر مرج کیا جائے تو وی کین میک اسپائسی کائنڈز آف hummus. تو اٹس اے ویری ورسٹائل کائنڈ آف ریسیپیز، ورسٹائل کائنڈ آف کیوزینس، اینڈ آپ اس کا بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کی یوٹیلائزیشن بھی بہت ساری ہیں. دیٹس انٹرسٹنگ. تو اگر ہومس کی ہم اسپیسیفک بات کریں تو ہم نے تو جب بھی ہومس ٹرائی کیا ہے اٹس ناٹ ایٹ آل اسپائسی. سو کوئی ایسا ہومس جس میں آپ اسپائس ایڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ کون کون سی اسپائسیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں؟ ویل آپ گرین چلی کا انکارپوریٹ کر سکتے ہیں along with other green ingredients، جیسے کہ آپ کا ہلکا بہت منٹ ہو گیا ہے یا پھر ہرا دھنیا کا استعمال کریں تو یو کین میک ایک کمپلیٹلی، تو اس کو ہومس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو یو ہیو اے نیو ویژول. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں بلینڈ ایک ساتھ کر دیں. بالکل. تو اس کے ساتھ یو ہیو اسپائسی ہومس جس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، تو ویژولی تھوڑا سا اپیلنگ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ویژول ایسپیکٹ ہے. اینڈ ان فیکٹ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہومس بیروتی. اوکے. So this is actually very famous in Lebanon only. بیروت کے اندر وہاں پہ یہ پاپولر ہے. بٹ ویسے اس کے اندر آپ ہلکا سا ریڈ چلی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چائنیز میں انفیکٹ جو ایشین کیوزینس ہیں جیسے چائنیز ریسٹورینٹس میں ہو گئے ایوری تھنگ، تو سمبل ساس ایک آتا ہے وچ از آلسو اے اسپائسی ساس. تو اس کے اندر اگر آپ سیمبل ملا دیں یا پھر سراچا ملا دیں تو اگین یو انکارپوریٹنگ اے نیو فلیور اینڈ اٹس آلسو اسپائسی. تھینک یو سمیہ فار کمنگ اوور. اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی ان ریسیپیز سے ضرور لطف اندوز ہوں گے. اور چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اپنے اپنے شہر کے ٹائم کے حوالے سے آپ لوگ اپنا روزہ کھولیے اور ہمیں بھی بہت دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں آنکھیں. دل سنبھل جائے تو جانے دے حضرا دیکھوں. دل سنبھل جائے تو میں جانے بے حضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن